رضا الحق صاحب، آپ ایک عرصہ تک برطانیہ کے شعبہ تعلیم سے وابستہ رہے ہیں، یہ فرمائیے کہ کیا برطانیہ میں یکساں نصاب تعلیم رائج ہے، اور برطانیہ میں نظام تعلیم کی آئینی پوزیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ برطانیہ کے اندر کیا یکساں نصاب تعلیم رائج ہے اور برطانیہ میں تعلیم جو ہے اس کا نظام کی آئینی پوزیشن کیا ہے. جی. تو میں آغاز میں ایک دو اصولی باتیں بتا دوں. دیکھیے، برطانیہ یا کوئی بھی مغربی ممالک میں سے جو ہیں ان میں ایک تو ان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بیسیکلی سیکولرزم، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے دیکھیں تو ایتھیزم یا کم از کم ایگنوسٹسزم کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو ایجوکیشن سسٹم کے آبجیکٹیوز ہیں، ان کے اندر جو کانٹینٹ ہے، اس کے اندر جو پروسیسز ہیں یا انسٹیٹیوشنز جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم آگے چل کے بات کریں تو ان کا جو نیشنل کریکولم ہے، کیونکہ انگلینڈ میں اس کو وہ نیشنل کریکولم کہتے ہیں جو کہ بیسک کریکولم کا حصہ ہے. تو اس میں یقیناً وہ باتیں تو نہیں ہوگی جو کہ ہم ایک نظریاتی ملک کے طور پہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. لیکن اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے نیشنل کریکولم کو، میں صرف اس کی پروز اینڈ کونس کی طرف ابھی نہیں جا رہا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے نیشنل کریکولم میں ہوتا کیا ہے. تو نیشنل کریکولم کو وہ ڈیفائن یوں کرتے ہیں کہ اٹ از اے سیٹ آف سبجیکٹس اینڈ اسٹینڈرڈس جو کہ پرائمری اور سیکنڈری اسکولز میں یوز کیا جاتا ہے تاکہ تمام بچے جو ہیں، چلڈرن جو ہیں، ان کو ایک طرح کی لرننگ مل سکے. اب انہوں نے اس کو ڈیفائن یوں کیا ہوا ہے کہ ان کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں ان کے تعلیمی نظام کے، اور اس کے اندر تین چیزیں بیسیکلی نظر آتی ہیں. ایک تو اکانومی کو بہتر بنانا، دوسرا یہ کہ تعلیمی نظام ان کا ان کے کلچر کے مطابق ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ ان کو ایڈلٹ لائف کے لیے پریپیئر کرے بچوں کو. ٹھیک. ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ کے حوالے سے پھر یقیناً ان کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں، ان کا اپنا کلچر ہے، ان کے اپنے سبجیکٹس ہیں، اس کے حوالے سے وہ لے کے آگے چلتے ہیں. لیکن میں زیادہ انسٹیٹیوشنل حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر یکساں نصاب تعلیم کی بھی اس حوالے سے بات آئے گی کہ برطانیہ میں یکساں نصاب تعلیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ایک طرح کی ٹیکسٹ بکس استعمال کی جائیں گی. اچھا. کچھ ٹیکسٹ بکس انہوں نے ریکمینڈ ضرور کی ہوتی ہیں، لیکن وہ وہاں پہ آبجیکٹیوز اور اسیسمنٹ کی بیسس کے اوپر اپنا نصاب تعلیم جو ہے اس کو یکساں کرتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بچوں سے، ہم ان کو پڑھانا کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ اچیو کریں، اور اس کی بیسس میں ان کی جب اسیسمنٹ ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے وہ اچیو کیا یا نہیں کیا. اب اس میں یقیناً ان کے پاس جو ان کے جو سکولز ہیں، اگر آپ یوں کہہ لیں کہ ہر 1000 سکول میں سے 999 جو سکولز ہیں وہ تو ان کے گورنمنٹ فنڈڈ یا جسے ہم سرکاری سکول کہہ سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ہاں، پرائیویٹ سکولز یقیناً وہاں پہ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہیرو ہے، ونچیسٹر کا ہے، ویسٹ منسٹر کا ہے، ایٹن کا ہے، کنگ سکول ہے. لیکن یہ بیسیکلی سکولز ان کے اوپر بھی جو ان کا ایک بیسک کریکولم ہے اور جو نیشنل کریکولم جس کو وہ کہتے ہیں وہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے. ٹھیک. تو اگر دیکھا جائے تو نظام تعلیم کی آئینی پوزیشن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اسٹیٹوٹری یعنی کہ آئین کے حوالے سے برطانیہ کے اندر جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ ہم پڑھائیں گے، چاہے پرائیویٹ سکولز ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سکول. پرائیویٹ سکول ہوتے بھی بہت کم ہے، ایک دفعہ ساری تعلیم وہاں پہ گورنمنٹ سکولز کے تھرو ہی، جسے وہ بیسیکلی اسٹیٹ فنڈڈ سکولز کہتے ہیں، ان کے تھرو ہی پرووائڈ کی جاتی ہے. اسی کے اندر ان کا جو ایجوکیشنل ان کا جو نظام ہے، ان کے جو انہوں نے آبجیکٹیوز اپنے طے کر دیے ہوئے ہیں، جو کانٹینٹ انہوں نے طے کر دیا ہوا کہ سب کو پڑھایا جائے گا، اور جو پروسیسز اور جو انسٹیٹیوشنز جو طے کر دیے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر رہتے رہتے وہ تمام آئینی جو ان کا طریقہ کار ہے. اور اگر ہم آئینی طریقہ کار کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے ملک کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ وہ ایک فیڈرل سبجیکٹ کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے گا. پروونشل سبجیکٹ کے طور پہ جو کور ان کے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ کنسیڈر نہیں کیے جاتے.